بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا عمر صاحب نے بتایا ہے کہ میرا نام اظہر نیاز ہے۔ میری اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے۔ میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں پروڈیوسر رہا ہوں اور پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد میں پروڈیوسر رہا ہوں۔ دعویٰ اکیڈمی میں میڈیا ہیڈ تھا یہاں کا ایف ایم میں نے شروع کیا چلایا۔ اس کے بعد مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں میں نے ایز اے کنسلٹنٹ کے کام کیا ہے، میڈیا کنسلٹنٹ کے۔ ماس اویئرنیس کمپین جو ہوتی ہیں اس کو بنانے میں، لانچ کرنے میں تھوڑا سا تجربہ ہے۔ آج کل میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس کا ایک ایف ایم ہے 102.2، اس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں اور وہ 24 گھنٹے آن ہوتا ہے۔ اسٹریمنگ پہ بھی ہے، اگر آپ لوگ اسے سننا چاہیں تو نیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں۔ 102.2 رفا جو یونیورسٹی ہے اس کی اپنی ویب سائٹ ہے رفا riphah.edu.pk، تو اس کے سائٹ پہ جا کے آپ اس کو کہیں تو وہاں سے اسٹریمنگ جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آج کل تو جو سنی جا سکتی۔ اثر آپ لوگ پڑھ کے آئے یا مغرب کے بھی جا کے پڑھیں گے؟ مغرب کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں مغربین کیا کہتے ہیں اسے، اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں نا۔ اوکے چلیں، بہرحال اچھا، میں نے عام طور پر جب کوئی بھی یہاں شعبہ آتا ہے تو اس سے جو میں بات کرتا ہوں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن کئی دنوں سے مجھے ایک موضوع نے تنگ کیا ہوا تھا، تو میں نے درخواست کی خاص طور پر دعویٰ اکیڈمی سے کہ میں آپ لوگوں سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو ہے موضوع جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آج ہمارا جیسا ہے آپ کے سامنے ہے، جو کل تھا وہ ہمارے آباء و اجداد کے سامنے ہے، اور جو آنے والا کل ہے اس کی ہمیں زیادہ فکر نہیں ہے۔ تو کیا اس کی فکر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ یا کبھی کبھی جب میں زیادہ اداس ہو جاتا ہوں تو مجھے اقبال کا ایک مصرع ہے وہ زیادہ سہارا دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تو میں پھر یہ ایک قسم کا مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ آدمی اتنا خود غرض ہو جائے کہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دے، وہ کہے بھئی تو جان تیرا کام جانے، ہے نا۔ یہ خانہ کعبہ کے بارے میں عبدالمطلب تو کہہ سکتا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، یا ہم اپنے گھر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ ملک کو بھی چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی مصیبت آ رہی ہو تو ہم کہیں کہ بھئی یہ تیرا ہے نا، اپنے باپ سے یہ کہیں یہ تیرا گھر ہے بھئی تو سنبھال، مجھے کیا ہے نا، میں تو گیم کھیلنے جا رہا ہوں، ہے نا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ بہرحال اقبال تو اقبال ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا چیز اس کی جو ہے لگتا ہے کہ یار اس میں یہ خرابی ہے؟ آپ ایک ایک کر کے مجھے صرف ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور ایک صاحب جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو وہ ذرا سا کاغذ پہ اگر ان مسائل کو لکھتا جائے تو وہ کاغذ مجھے عنایت کر دیجیے گا جاتے وقت۔ کون صاحب لکھیں گے آپ کے جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو، مطلب اردو میں خوش خط لکھ سکتا ہوں، آپ لکھیں گے؟ کاغذ آپ کے پاس ہے؟ کیا نام آپ کا؟ دانیال۔ کہاں سے آپ؟ ملتان سے۔ بسم اللہ۔ پہلے آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان میں خرابی کی جڑ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں، مطلب بیٹھ کے پلیز، کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان اس کو اتنا ہم پراسپرس، خوشحال، خوبصورت، پرامن، ترقی یافتہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کوئی تعلیم کی کمی لکھ لیجئے۔ اور اگلا جناب اپنا نام بتائیے گا، اور کہاں سے؟ شہر کا نام بتائیں۔ راولپنڈی سے، ٹھیک ہو گیا۔ بتائیے وجہ کیا ہے، ہماری خرابی کی جڑ کیا ہے؟ آپس میں اعتماد کی کمی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔
میں جی پلیز. عدم مساوات. عدم مساوات. اچھا اس سے کیا مراد ہے آپ کی عدم مساوات؟ یہ ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. یہ غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ٹاٹ پہ پڑھتے ہیں اور ٹاٹ بھی ان کو مطلب مسائل ہیں. بس بالکل صحیح, بالکل. وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں تو اچھا کل مجھے خوشی ہوئی DW ایک, میں میری عادت ہے میں دنیا بھر کے چینل دیکھتا ہوں, پاکستان کے چینل نہیں دیکھتا. DW ایک جرمن ٹی وی ہے, اس پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جرمنی میں غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا. جی آپ بتائیے, آپ کا نام کیا تھا جی؟ محمد جمیل تھا. فاٹا سے ہوں. اوکے, سماج سے. گڈ. بتائیے کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ سر مسئلہ یہ ہے سر کہ یہاں پر ہم میرٹ کو وہ ویلیو نہیں دیتے. میرٹ کو ویلیو نہیں دیتے جی. اور سر حقدار کو حق نہیں ملتا. حقدار کو حق نہیں ملتا. 2 پوائنٹ ہیں ان کے, ایک حقدار کو حق نہیں. ایک بتائیں تاکہ ہم اگر رہ جائے وہ پوائنٹ اپنا تو آپ ضرور آخر میں بتائیں. جی بھائی نیکسٹ. میرٹ تو ہو گیا. اگر آپ کے پاس پوائنٹ نہ ہو تو اگلے پہ چلتے ہیں. ہاں آخر میں پھر کوئی بتائیے گا. جی آپ. نام اصحاب حسین فاٹا سے. الطاف حسین فاٹا سے. جی اصحاب حسین سر. اصحاب حسین. اصحاب حسین. اچھا میرے لیے نیا نام تھا اس لیے جو ہے میں تو, ہمارے ساتھ پہ تو الطاف حسین سوار ہے نا تو اصحاب مطلب کیا ہوتا ہے اس کا بھائی؟ دوست. اچھا گڈ. جی لیڈرشپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. لیڈرشپ اچھی نہیں ہے. اوکے نیکسٹ. کون تھا بھائی جان؟ شوکت حسین میرا نام ہے, میرا تعلق مردان سے. اوکے اوکے. شوکت اور مردان سے. جی مردان سے. اوکے بتائیے کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ ڈیووشن کی کمی ہے. ڈیووشن کی کمی ہے جی. اپنے پیشے کی طرف سے ہر ایک چیز. اوکے ڈیووشن کی کمی ہے. جی نیکسٹ. جی پاس. یہ گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, پاس کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملتا ہی نہیں جو ہمیں بحرانوں سے نکالے. قائد اعظم کی کہاں سے آپ؟ مظفر آباد. مظفر آباد. لے جا, آپ کا فیصل آباد کا لگتا ہے مجھے. پنجابیوں سے بہت ہی ٹچ ہے آپ کا, قریب کا. آپ نام کیا بتایا آپ نے؟ جمشید. لیڈر نہیں ملا. جمشید صاحب. آپ کا نام بادشاہوں والا ہے ویسے. جی ذاکر میر. ذاکر میر صاحب. کہاں سے بھائی جان؟ مظفر آباد سے. کرپشن جو ہے یہ درمیان میں ان کو کچھ یاد آ گیا. میں وہی بتا رہا ہوں. اچھا اوہو دیکھیں کتنی. 3 بڑی وجہ ہیں جی ایک کرپشن ہو گئی, ایک کرپشن ہو گئی. دوسرا سر تعلیم کی کمی, تیسرا وڈیرا سر. وڈیرا شاہی. اوکے تینوں میں میری جو ریسرچ ہے. اوکے اوکے. نیکسٹ یہ ریسرچ ہے جی ان کی اس پہ. جی بتائیے. بڑے حکمرانوں کو غریبوں کے لیے سوچنا چاہیے. غریبوں کو نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, اچھی بات ہے. بڑے حکمرانوں کو حکمران تو حکمران ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. بڑا چھوٹا شاعر نہیں ہوتا, یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے بڑا. ہاں بڑا خود ہو جاتا ہے بھائی وہ. ہاں جی. کس کا جی؟ توانائی کا بحران. توانائی کا بحران. اس طرح تو ہر بہت بحران ہے. اوکے ٹھیک ہے. توانائی کے بحران کی وجہ سے ہم خوشحال نہیں ہو پا رہے. جی نیکسٹ. اظہر حسین کراچی. اظہر حسین کراچی سے. سر اس کی وجہ کہ ہم بے حس سوچنا. جی بھائی بے حسی. بے حسی جو ہے, ٹھیک بے حسی ہے جی ایک وجہ. جی آپ بھائی. مظہر عباس کراچی. مظہر عباس کراچی سے. پرسنل ریلیشن کا مس یوز کرنا. پرسنل ریلیشن کا مس یوز کرنا. اوکے. ریسورسز کو جو استعمال کر کے غلط کام کرنا, اپنے تعلقات کو استعمال کرنا اور کام نکلوانا. اوکے. آپ بھائی جان پیچھے کوئی بھی نہیں, اب کیا کیا جائے. نام سر میرا نام انیس محمد ہے. جی میں پی ایس سی ہوں خیرپور سے ہوں. خیرپور سے. اور نام کیا بتایا؟ انیس محمد. انیک محمد. مسئلہ بتائیں آپ. سر اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی کمی ہے. اسلام سے دوری ہے, یوں آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام سے دوری. ہاں جی. کہا تو جاتا ہے اسلام کے اوپر کہ ہمارا ملک اسلام کی بنیادوں پہ رکھا ہے. ان کے اصولوں کو یقینی نہیں بنایا جاتا. ان کے اصولوں کو یقینی نہیں بنایا جا رہا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے اوکے. نیکسٹ بھائی جان. پاس. ٹھیک.
नाम शकूर हुसैन शकूर हुसैन जी, मुजफ्फराबाद जाती मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? मेरे ख्याल में सर ये कुरान एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हुक्मरान एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ओके, मलिक यईश मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से जी। नाम क्या? मलिक यईश। मलिक, ओके हाँ जी, बताइए मसला क्या है? कमजोर की आवाज़ को बुलंद नहीं होने देते। कमज़ोर की आवाज़ को बुलंद नहीं होने देते। अच्छा ठीक है जी, बेचारे की आवाज़ ही कमज़ोर होती है। गुलमोहम्मद खैरापुर सिंध से खैरपुर सिंध से, जी सर। ओके। दहशतगर्दी दहशतगर्दी, ठीक, दहशतगर्दी बड़ा मसला है। सर असदुल्ला पीआईए पीएसए। असदुल्ला साहब हैं कहाँ से? पीआईए पीएसए लाहौर। लाहौर से जी। मेरे मुताबिक सर अवामी सतह पर जो लाश होगी, अवामी सतह पे लाशऊरी, किस चीज़ की लाशऊरी? हर चीज की सर, हर शऊर। मतलब किसी चीज में मतलब लोग इकट्ठे नहीं होते, कोई अच्छा। शऊर ही नहीं है। ओके, देखिए शऊर एक अलग मसला है और इकट्ठा ना होना एक अलग मसला है। अब जैसे बहुत सारे परिंदे, जानवर, इंसेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, चींटियाँ जो, ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई शऊर भी हो। एक इंस्टिंक्ट होती है जिसके तहत जो है हम इकट्ठे भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। और एक शऊर है जिसमें हर चीज़ का शऊर है। ठीक है, बुनियादी वजह है एक। जी भाई, अफजाल कराची से। कराची से अफजाल जी। हुक्मरानों की नाअहली है। किसकी जी? हुक्मरानों की। हुक्मरानों की नाअहली है, तो नाअहल हुक्मरान होंगे तो नाअहली होगी ना। ठीक है, आप जी? सर कामरान कराची से। कामरान कराची से। सर मैं कहूँगा कि अवेयरनेस नहीं है, खुद आगाही नहीं है। हम मतलब अपनी सिमत का तयन नहीं कर पाते, अपनी समत का तयन नहीं कर पा रहे। जैसे जमील साहब ने एक बात कही और कि उसका स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से कहा, तो मतलब हमें पता होगा, खुद पता होगा, हमें खुद आगाही होगी कि हमें ये सिमत इख्तियार करनी है। पहले हम सही होंगे, उसके बाद उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे तो आगे। ठीक है, हम खुद सही होंगे तो फिर आगे भी सही हो जाएंगे। जी, जाहिद हुसैन कराची से जी। कौम सही नहीं है। अच्छा, कुछ लफ्ज़ होते हैं, मैं चूँकि मीडिया का आदमी हूँ तो मैं कोशिश मेरी होती है कि लफ्ज़ों को एब्स्ट्रैक्ट ना इस्तेमाल किया जाए, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं जिसका एक ही मतलब हो। तो कौम सही नहीं है, सही नहीं या गलत नहीं कि ये एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। मैं आपकी वैसे बता रहा हूँ कि जब भी आप सोचें तो कंक्रीट में सोचें, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं सोचें। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नज़र नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ ना फैसल मस्जिद, तो आपके जहन में फ़ौरन एक तस्वीर बनेगी फैसल मस्जिद, है ना। मैं कहूँ अल्लाह, तो फिर आप सोचते रह जाएंगे कि यार क्या है, मतलब कोई तस्वीर बन नहीं पा रही। तो इस तरह जो सही और गलत होता है ना, इसके और बकिए उधेड़ें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ताकि आप एक स्पेसिफिक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें कि जी ये ख़राबी है उसकी। ठीक हो गया जी। अहमद ख़ान कराची से। महंगाई हमारा मसला है जी। महंगाई का इलाज किसी दोस्त ने मुझे ये बताया कि ये नहीं है कि बचत की जाए। महंगाई का इलाज ये नहीं है कि बचत की जाए, बल्कि हाँ वही मेरा जुमला सुन लीजिए ना, कि महंगाई का इलाज ये नहीं है कि बचत की जाए, बल्कि महंगाई का इलाज ये है कि इनकम में इजाफा किया जाए। इस पे बात करते हैं बेहतर। ठीक, मोहम्मद उस्मान साहब। हम दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं, खुद की इस्लाह की कोशिश नहीं करते। दूसरों पे तनकीद करते हैं, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। जी भाईजान। प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो गया है, और बड़ी वजह ये। नाम क्या है आपका प्यारा सा, कोई नाम बताएं अपना? अताउल्ला। क्या बात है जी भाई, क्या आपने कुछ? सर मुझे लगता है कि इन सारे हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। इस हमारे के साथ तकरीबन उन गधों की सी है कि जिन पे जो कोई लाता जाए बर्दाश्त कर लेते हैं। आपका ख्याल है कि गधे बर्दाश्त कर लेते हैं? ठीक है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात, बिल्कुल। अच्छा, इसका निचोड़ यही है, जहाँ मैं जिस तरफ आना चाह रहा था तो मेरे भाई जो है उसी तरफ आ गए, कि हम पूरे उसका निचोड़ जो है वो यही है कि ये किसी ने कहा है कि दुनिया में जो भी जुल्म हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। एक इंटेलेक्चुअल ने कहा कि दुनिया में जो भी जुल्म हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। उसकी वजह ये है, जैसे इमरान ने कहा कि अगर क्रिकेट हमारी हार गई है तो उसकी वजह नवाज शरीफ है। अच्छा, इस पर बहुत सारे लोग हंसे, आप भी हंस रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी हद तक दुरुस्त है। क्योंकि मैं टीवी का आदमी हूँ, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर फिल्म जो है या टीवी का ड्रामा जो है वो अच्छा बन गया है तो वो एक टीम वर्क होती है।
कैमरा मैन अच्छा था, स्क्रिप्ट राइटर अच्छा था, एक्टर अच्छे थे, लोकेशन अच्छी थी, डायलॉग अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, सब ने मिल के काम किया और फिल्म अच्छी बन गई। और अगर फिल्म ख़राब हो जाए तो कहा जाता है डायरेक्टर बुरा था। जी हाँ, नहीं वो तो चाहिए, लेकिन यहाँ देखें जूते कौन मारता है, डायरेक्टर को जूते के ज़्यादा फिल्म नाकाम हो जाएगी, वो अगले साल फिर आ जाएगा। हमारे यहाँ डायरेक्टर तो अगले साल फिर आ जाता है ना, वो दूसरी फिल्म बनाता है, नया स्क्रिप्ट लिखता है, नया उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये तो फिल्म बीनों को चाहिए कि वो फिल्म ना देखने जाएं उसकी। ओके, अच्छा अब ये तो लिख लिया आपने, ये मुझे दे दीजिएगा याद से। अच्छा, इससे सारी गुफ्तगू और उसके नतीजे में क्या हम ये लोग ये सोच लें कि ये इस मुल्क को ऐसे ही चलने देना चाहिए जैसे चल रहा है, या हमारी कोई इसमें इनपुट होनी चाहिए? एक मरतबा फैज़ साहब के पास एक शख्स आया, बड़ा परेशान, कहने लगा जी मैं अपने मुल्क की वजह से बड़ा परेशान हूँ कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क को। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। उन्होंने कहा जी कि बुरी बात क्या है? बुरी बात कहने लगा कि ये है कि ये बहुत सी खराबियां हैं और नहीं चल पा रहा कुछ भी। तो कहने लगा कि अच्छी बात क्या है? कहने लगा इसको होगा कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। मतलब ये इसमें वो जैसा है वो अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इसको ना चलने दिया जाए, लेकिन कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये चल रहा है। अच्छा, क्या इसको ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, एक दो बातें मैं सिर्फ आज ये आपको यानी अपने तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक इस तरह की गुफ्तगू का आगाज़ किया है अपने रेडियो के ऊपर भी, लोगों के साथ जाकर भी, स्कूलों में जाकर भी, दूसरे चैनल्स पे जाकर भी, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कि आइए सब मिलके, अब ये नेकी का कम से कम दर्जा है जिसमें हम ये महसूस करें कि यार ये बुरा है। अच्छा, अगला होता है कि हम उसको कह सकें, कि आवाज़ से कह सकें कि यार ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। और तीसरा होता है कि हम उसको रोक, अगर इख्तियार हमारे पास हो, ताकत हमारे पास हो, पावर हमारे पास हो, तो हम उसे ये कह सकें कि चलें जी हम इसको ठीक करते हैं। क्या इसको ठीक करना मुमकिन है कि बस कह दें कि मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो? इज़ इट पॉसिबल कि हम इसे ठीक कर पाएँ किसी तरीके से, किसी भी तरीके से? कोई एक तरीका आपके पास है जिस पे हम ये सोच सकें कि हाँ इस मुल्क को ठीक किया जा सकता है? जी सर, जो मेरी नज़र में जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक सर जो तीन चीज़ें हैं, इल्म की कमी, करप्शन। अच्छा, वो तो वजह आ गई। अब इसको हाँ बात पे आ रहा हूँ, ये तीन चीजें जब तक सर हमारे अंदर से कौन करेगा? ये अच्छा, मिसाल के तौर पर इसकी इल्म की कमी को ले लीजिए। अब इल्म की कमी जो है हम पढ़े लिखे लोग बाहर से बुला के लाएं? जब हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो इल्म की कमी कैसे दूर होगी? सर मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पास टीचर्स ऐसे हैं जो वॉलंटियर तौर पे भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे वडेरे हैं वो पढ़ने ही नहीं देते। नहीं तो देखे ना, वडेरों ने 100 साल जिंदा रहना है। सर वो नस्ल नहीं, नस्ल दर नस्ल नहीं इस मतलब आप देखें, यहाँ हम बहस तो करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी सोल्यूशन पे जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आपके हाथ में एक ऐसा पत्थर नहीं है जो उस वडेरे की खिड़की पे मारा जा सके? इंडियन की एक फिल्म थी, वो मुझे इसलिए अच्छी लगी कि उसका एंड बड़ा अच्छा था। वो एक वडेरे शाही पे बनी हुई फिल्म है। पूरी फिल्म में 2 घंटे में वो वडेरा जो है वो अपने लोगों पे जुल्म करता रहता है, जुल्म करता रहता है, और कोई शख्स भी उसके ऊपर हाथ उठाने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती। लेकिन उसका एंड बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने। अंधेरा है, उसकी हवेली है, एक खिड़की है, एक बच्चा आता है और वो एक पत्थर उठाता है, उठा के खिड़की में मारता है। दैट्स ऑल, फिल्म खत्म हो जाती है। वो पहला पत्थर जो है वो इस बात का आगाज है कि उस वडेरे के खिलाफ बात की जा सकती है। पहला स्टेप ये है जो मैं कर रहा हूं कि हमें बात करनी है, जैसे आपने बात की है। तो दूसरा स्टेप ये है कि वो वडेरा फिरौन है, कहीं दुनिया में इस वक्त मौजूद है? किधर गया वो? इबरत के लिए है।
سمجھ رہے نا, وہ عبرت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری اس کو محفوظ کر لوں گا تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں. تو اگر فرعون موجود نہیں ہے تو یہ وڈیرے کیا بیچتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم میں وہ حوصلہ نہیں ہے جو اس بچے میں ہے جو کہ جو پتھر مار سکتا ہے. پتھر تو ہم مار دیں گے لیکن ہمارے پیچھے جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. نہیں دیکھیں, پتھر مارنے کو آپ جو ہے نا آپ سمبولک لینے چاہیے. اب پتھر مارنے سے مراد نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا اور آپ نے جا کے پتھر مار دیا, سمجھنا. یہ پتھر اس علم کا پتھر ہے جو آپ کے پاس طاقت ہوگی. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. کیوں کیا معاہدہ؟ بہت دب کر. صلح حدیبیہ کو اس طرح کہا گیا کہ یہ کیا صلح ہے, ہر چیز میں دب کر, ادھر بھی ادھر نہیں جائیں گے, ان کے بندے آئیں گے واپس کر دیں گے, ہمارے بے شک وہ واپس کریں نہ کریں. جتنی بھی صلح حدیبیہ کی آپ شرائط ہیں ان کو دیکھیں تو انہوں نے بہت ہی دب کر کیا. وجہ کہ مجھے وہ ٹائم چاہیے کہ میں وہ طاقت حاصل کر سکوں کہ فتح مکہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے نا. تو وہ جو پیریڈ آپ کو درکار ہے اس میں صرف پتھر کو اپنی جیب میں رکھ لینا وہی کافی ہے, تاکہ ایک پتھر جیب میں رکھا ہوا ہو جو آپ کو احساس دلاتا رہے کہ یہ پتھر جو ہے کسی کے حصے کا ہے اور میں نے اس کو مارنا ہے. جی بھائی کیسے رکھیں گے؟ بہت ہی آسان سا ہے. پہلا کام آپ نے کر لیا, پہلا کام جو تھا نا وہ آپ نے کر لیا ہے. اب صرف پتھر کا انتخاب کرنا ہے آپ نے. اور پتھر کا انتخاب کیا ہے؟ میں آپ کو صرف ایک بات جو اس پوری یوں سمجھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا تھا. 60 سال میری عمر ہو گئی ہے اور میں نے آج تک میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت ہی بڑا کام کر سکا. میں کوئی بہت بڑی دولت نہیں کما سکا, میں کوئی بہت اعلیٰ کتاب نہیں لکھ سکا, میں کوئی بہت اچھا شعر نہیں کہہ سکا, میں کوئی بہت شہرت عزت کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا. ایک دن میں نے اسی طرح سے سوچا کہ یہ کیا زندگی کا, کسی بھی انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو تب میں نے مجھے ایک صاحب کا کال یاد آ گیا, قمر جمیل صاحب ہمارے دوست ہوتے تھے. ایک دن اسی طرح سے پریشان گھوم رہے, میں نے کہا کیا ہوا قمر بھائی؟ کراچی میں تھے, بہت بڑا شاعر تھا اور بہت اچھا پینٹر تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ اصل میں آج کل ان لوگوں کی بایوگرافی پڑھ رہا ہوں جنہوں نے 60 سال کے بعد بڑا کام کر دکھایا. تو کیوں, میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگا اصل میں بھی 60 سال کا ہو گیا ہوں, کچھ نہیں کر سکا. تو میں اب ڈھونڈ رہا ہوں ایسے لوگوں کی مثالوں کو تاکہ میں اس مایوسی سے باہر نکل سکوں کہ عمر کچھ بھی نہیں ہوتی, کہ ہم کسی بھی عمر کے تو تب میں نے سوچا کہ ہاں یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی جو انہوں نے آج سے 30 سال 40 سال پہلے مجھے کہی ہوگی. لیکن تب میں نے سوچا کہ یار کوئی ایسا کام ضرور ہے جو میں کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں ایک ایسی گفتگو کا آغاز کر سکتا ہوں جس کا نام میں نے دیا ہے وہ ہے نیشن فارمیشن. نیشن فارمیشن, اچھا جس کو آپ کہہ لیں, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم تعمیر ملت کا, کہ قوم کی تعمیر کرنا ہے نا, کہ ہم اس قوم کو بنا رہے ہوتے ہیں, کسی اس چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سماج. جس طرح سے قائد اعظم نے ایک قوم بنا دی, یا ہم تو ایک امہ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سارے مسلمان جو ہے ایک قوم ہیں, ہے نا, نیل کے سہار سے لے کر تا بقا کے کاشگر ہم سب جو ہیں ایک قوم ہیں. لیکن یہ قوم جو ہے اس کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری آہستہ 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 زنگ آلود ہوتی چلی گئیں. اور اب جو خامیاں, اور ہم نے دوسروں سے جو ادھار بھی لینا شروع کیا وہ ساری کی ساری خامیاں وہاں سے لینی شروع کر دیں. ہم نے یہودیوں کی خامیاں لے لیں, عیسائیوں کی خامیاں لے لیں, ہندوؤں کی خامیاں لے لیں, ان کا کلچر, وہ ہماری چیزیں لیتے جا رہے ہیں, وہ ہماری اچھائیاں لیتے جا رہے ہیں, ہے نا, اور ہم جو ہیں ان کی برائیاں لیتے جا رہے ہیں. تو تب میں نے سوچا کہ ایک ایسی گفتگو کا آغاز کیا جائے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پرانے, جب میں بچپن میں تھا تو ایک ہمارے پہلی جماعت کے قاعدے میں ایک کہانی ہوتی تھی, آپ نے بھی شاید پڑھی ہو, کہ ایک بوڑھا بابا جو ہے وہ آم کا درخت لگا رہا تھا. تو کسی نے گزرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بابا جی درخت لگا رہے ہو تو آپ کے کس کام کا یہ ہے نا, آپ کی عمر 1-2 سال اور ہوگی, اس کے بعد جو ہے آپ تو کس کی. تو کہنے لگا وہ آم جو میں کھا رہا ہوں وہ درخت کسی اور نے لگایا تھا, وہ جس کے سائے میں میں بیٹھتا ہوں وہ درخت کسی اور نے لگایا تھا. تو آج میں درخت لگاؤں گا تو کل اس میں میرے بچے جو ہیں وہ اس کا پھل کھائیں گے, کوئی دوسرا آدمی اس کے سائے میں بیٹھیں گے. تو اس لیے اپنے حصے کا درخت ضرور لگانا چاہیے. چائنی کہاوت ہے
کہ آدمی کو زندگی میں 3 کام کرنے چاہیے یا 3 میں سے کم ایک کام تو کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک درخت لگانا چاہیے، ایک کتاب لکھنی چاہیے اور ایک بچہ پیدا کرنا چاہیے۔ تو ہم جو ہے وہ آخری والے پہ عمل کر رہے ہیں نا، تو یہی سوچ کے میں نے سوچا کہ اچھا چلیں کچھ اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ اچھا اس کا جو ویژن ہے، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں۔ نہ ہمارے والدین نے سوچا کہ جو ہم بچے پیدا کر رہے ہیں ان کو ہم نے کیا بنانا ہے، ہو سکتا ہے سوچا ہو آپ کے والدین نے، لیکن میرے والدین نے نہیں سوچا۔ ہم تابع تقدیر چلتے رہتے ہیں کہ جو اللہ بنا دے گا اسی طرح۔ کلاس میں داخلہ لیے میرے والد کو ایم اے تک نہیں پتہ تھا کہ مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی کہتے یار میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے زبردستی مجھے ایف ایس سی میں داخل بھی کرا دیا۔ میں نے ایف ایس سی میں جو مہینہ 2 مہینے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوں، تو کراچی میں تھا میں، تو وہاں میں اپنی وہ جو کتابیں تھیں ایف ایس سی کی، وہ وہی کتابیں اٹھا کے بکس اسٹال پہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اس کتابوں کے بدلے مجھے آرٹس کی کتابیں مل سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا جی مل جائیں گی، آپ دے دیجئے۔ انہوں نے وہ کتابیں رکھ لی، مجھے آرٹس کی کتابیں دے دیں۔ اور میں نے والد کو ایک خط لکھا اور اس میں نے لکھا کہ ابا جی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور بڑی باعزت زندگی گزار رہے ہیں، تو میں آپ کا خواب جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کام کر سکتا ہوں کہ ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک باعزت اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے جو ہمارے والدین کی خواہش ہوتی ہیں۔ کیونکہ کامیابی جو ہے نا، ہم نے کامیابی کو سمجھ لیا ہے کہ جس کے پاس عزت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اب تھوڑا سا اس سے اپنی کامیابی کے معیار کو، تو آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جو ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین کا قول ہے کہ دوسروں کو رشک آنا چاہیے آپ پر، ہے نا۔ وہ ایک مرتبہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حضرت امام حسین یا امام حسن کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کوئی یہودی ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ بڑے اعلیٰ قالین بچھے ہوئے ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں، سب چیزیں ہیں، ہے نا۔ تو کہیں گے کہ یہ آپ کا قول نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جہنم ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے، یہ میں بڑا مشکل میں ہوں، مجھے کھانے کا نہیں ملتا، آپ عیش کر رہے ہیں، تو یہ جہنم ہے آپ کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے جو مجھے آگے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ جہنم ہی ہے، اور تم جو اس وقت جتنے بھی اس میں ہو، تمہیں جو آخر میں ملنے والا اس کے مقابلے میں یہ جنت سمجھو اس کو۔ تو ایک جو مومن ہے اسے میری اپنی رائے میں آخر میں ایک بات کروں گا، مجھے یاد کرائیے گا، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ہم لوگوں کو، میری اس گفتگو کا آغاز کیا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو خود غرض اور سرمایہ دار ہونا چاہیے۔ کیسا خود غرض اور کیسا سرمایہ دار میں اس وقت کہوں گا جب آپ کہیں گے یہ صرف آپ کے پاس 1 منٹ ہے مغرب ہونے والی، تو یہ میں بتاؤں گا اس وقت۔ لیکن وہ جو ویژن یا پلاننگ ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ لوگ جو ہیں پروڈکٹ ہیں اپنے ٹیچر کی، اپنے پیرنٹس کی اور سوسائٹی کی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کسی کی بھی شخصیت کو بنانے میں عمل کردار ادا کرتی ہیں کہ جی یہ پیرنٹس نے آپ کو بنایا، پھر پڑھایا لکھایا، ماں پہلا مدرسہ ماں کی گود جو ہے انہوں نے الف ب ت سکھائی، پھر ٹیچر کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ ہے، یہ سب چیزیں سکھا دی۔ پھر سوسائٹی نے کوئی دھکے مارے ہمیں سڑکوں کے اوپر کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ رول ہے، یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں، اور ہم نے وہ سیکھ کے اور آج ہم یہاں کھڑے ہو گئے کہ اور جو کچھ بھی ہیں ہمارا ٹوٹل نالج جو ہے وہ ان 3 چیزوں کی بدولت ہوتا ہے۔
اب اگر ہم چاہیں کہ سوسائٹی کو اچھا کر دیں تو ہم ان لوگوں پہ کام نہیں کر سکتے جن کی عمریں 50 سال 60 سال کی ہو گئی ہیں, 40. ایون میری اپنی رائے میں آپ لوگوں کو بھی بدلنا, میں اپنی طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ شاید آپ یہاں سے جب آئے تھے تو شاید ایک کچھ ایسا چیز ہوں, ایک انڈا ہوں, اور جب آپ میری تقریر ختم ہو تو آپ بٹر فلائی بن چکے ہوں. یہ تو میری خواہش ہے نا. یا ایک ایسا بیج ہوں کہ جو اب میری تقریر ختم ہو تو آپ ایک ایسا پودا بن سکیں جس میں سے خوشبو آ رہی ہو, یا ایسا پھول بن سکیں جو رنگدار بھی ہو اور خوشبودار بھی ہو, ہے نا, یا جس سے مختلف لوگوں کو اچھا لگنے والی چیز ہو. لیکن مشکل کام ہے. تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اس بچے کا سوال کا جواب کہ ہم اگر چاہتے ہیں, اچھا میں یہ نہیں کبھی بھی نہیں, جب جیسے کہ اشتہار آتا ہے نا کہ جی قوم کے لیے بچائیں اور فلاں کے لیے, میں کہتا جی نہیں, قوم کی ضرورت ہی نہیں ہے. قوم جانے اور قوم کا کام جانے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے نا. جیسے میں نے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو پھر مجھے ٹھیک ہونا چاہیے اپنے آپ کو نا. اچھا مولانا مودودی صاحب 60 سال جو ہے 70 سال جو ہے وہ ذہن سازی پہ کام کرتے رہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کتنا کامیاب ہوئے؟ میری رائے میں نہیں کامیاب ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی صاحب جس جماعت یا جمعیت سے تعلق ہو اس کا جواب شاید صحیح دے سکے, یا نہ دینا چاہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ کیا تھی. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دی. سمپل سی بات. ان کی اولاد کتابیں ہیں, وہ ضرور ہمیں وہ پہنچا رہی ہیں, لیکن جو اصل اولاد تھی ان کی طرف توجہ نہیں دی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ماں باپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا ہے. اور آپ جو مستقبل کے والدین ہیں, اگر یہ طے کر لیں گے کہ ہماری اولاد ایسی ہوگی جو زی سے زیبرا نہیں پڑے گی, زی سے زیبرا کراسنگ پڑے گی, اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے سڑک پہ جب چلنا ہے تو میں نے یہاں سے سڑک عبور کرنی ہے, یہ فٹ پاتھ اس لیے ہے, سرخ بتی پہ مجھے آپ نہیں رکیں گے. مجھے پتا ہے آپ میں سے میرے خیال میں 10-15% ضرور ایسے ہوں گے جو کبھی نہ کبھی ایسے ہی ہنستے ہوئے موٹر سائیکل گزارتے ہیں, وہ گئے, ہے نا, کوئی بات نہیں, پیچھے سے سیٹی بھی جاتا ہے, کیا ہے, خیر ہے, جسٹ فار دا فن, ہے نا. لیکن اچھا کچھ بوڑھے ہوتے ہیں میرے جیسے, بچپن سے بوڑھے, مجھے زندگی میں آج تک کبھی نہیں یاد کہ میں نے سرخ بتی اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, نیور. اچھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیدا ہی بوڑھا ہوا تھا, ہے نا, مجھے وہ ساری چیزیں آتی نہیں کرنے کے لیے, نہ وہ کرنے کے لیے, مجھے آنکھیں بھی اسی طرح سے کھولی میں نے, اور پڑھنا لکھنا بھی. تو اچھا چلیں, آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو فن سمجھتے ہیں کہ ٹریفک پہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سڑک کراس کیسے کرنی ہے, درمیان سے کرنی ہے, چوک کے ادھر سے کرنی ہے. میں کہتا ہوں اکثر کہ ہماری قوم کو پیدل چلنا بھی نہیں آتا. اگر ہمیں پیدل چلنا نہیں آتا تو ہمیں پیدل چلنا سکھانے کے لیے کیا فرشتے آئیں گے؟ نہیں. اچھا ہم اگر خود سے اس وقت جتنے بھی ہم 20-30-40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ یار ہم نے تو نہیں ٹھیک ہونا, کیا ہم نے اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی رکھنا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, یا آپ 5 وقت نماز پڑھا کریں, آپ دوسروں کا خیال کریں آپ نہیں, یا آپ جس حال میں اپنی مالی حالت کو ٹھیک کریں, آپ سرمایہ دار بن جائیں. لیکن آپ یہ پلاننگ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ سرمایہ دار ہو. اچھا آپ کہیں گے پھر کہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہم اپنی اولاد نہیں دیکھیں, آپ تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. آپ کو تو دیکھیں آپ کے والدین نہیں ٹھیک کر سکے. آپ سے مراد دیکھیں میری بات, ہم دیکھیں آپ اتنا ہمارے ذہن میں آ جانا کہ یار ہم ٹھیک نہیں ہو سکے. اچھا یا ہم ٹھیک ہو, اچھا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہم صاف ظاہر ہے کہ ایک اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہم اپنی اولاد کو ٹھیک کر سکیں. ٹھیک ہے نا, ایک ایٹماسفیئر کی بات ہوتی ہے. آپ کہیں والدین کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے, انہیں کے مطابق ہوتی ہے. ہاں نہیں ہوتی ہے. سر آپ کی بات میں بالکل صحیح سمجھوں کہ دیکھیں آپ اپنی والدین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام مت کریں جو وہ کر رہے ہیں, جو غلط کر رہے ہیں, یا انہوں نے جو کیا ہے
आप उनको नहीं कह सकते कि आप वो ना करें, बच्चा था जो बजाय देखेगा, आप वो वही करेगा। जी बच्चा जो देखेगा वो तो वही करेगा, तभी करता है। ठीक है। तो क्या सुने, ये तो वही बात है, जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम शुरू की तो उन्होंने कहा हम तो वही करेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद करते हुए आए, लेकिन तब्दीली आ गई ना, चेंज ले आए ना वो। तो अगर हम वही देखें, हुआ क्या कि हमने तो वही किया जो हमारे वालिदैन, मैं उसी तरह का बरेलवी हूँ जिस तरह के मेरे माँ बाप थे, मैं उसी तरह के अहले हदीस हूँ जिस तरह के मेरे माँ बाप, मैं उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ जिससे मेरे माँ बाप जाते थे, मैं उसी तरह की गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ी दरार पड़ना शुरू हो जाती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी सी दरार आपके यहाँ उसको मैं आज डाल दूँ, आप हो सकता है कि आगे किसी से इस तरह से बात करके हुए दरार डाल दें। तो वो बच्चा जो कि घर में मेस फैलाया होता है, माँ बाप ने नहीं सुना उसको कहा, वो कह के थक गए कि अपना कमरा साफ रखा करो यार, जूते वहीं रखो जहाँ से उठाते हो, या पेंसिल के शॉर्पनर जो है क्यों इधर से चीज़ों को वही है, पजामा तुम्हारा वहीं पड़ा हुआ है, जूते कहाँ पर, कह के थक गए। हमने नहीं करना, लेकिन कम से कम आज इतना तो जान लो कि यार माँ बाप ठीक कहते थे कि जूते ठीक रखा करो, कमरा साफ रखा करो, ये क्या करते हो, शाम को घर जल्दी आ जाएगा, आप नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर आप में से 5-7 ऐसे ज़रूर होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, लेकिन उनके दिल में ज़रूर ख्वाहिश होगी कि यार हमारे बच्चे जो हैं वो सिगरेट ना पिएं, है ना। या कम से कम एक चरसी से भी आप जाके पूछें, भंग पीने वाले से, शराबी से, जुआरी से, वो कहेगा मैं तो मुश्किल हो गया, मेरे लिए कुछ मसाइल थे, मजबूरी, डिप्रेशन, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे ऐसा ना करें। मोची कभी नहीं कहेगा मेरी औलाद मोची बने। हाँ नहीं, कौन मोची? वो कभी नहीं कहेगा मेरी औलाद मोची बने। नहीं इस तरीके से देखें, पेशों के हवाले से एक बात आज याद रख लीजिए, मोची को चाहिए कि वो अपने बेटे को मोची बनाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोची ही बनाए। देखें ये KNN वालों को जानते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, KNN वालों को आप जानते हैं, नाम सुना होगा। उसका बाप जो है वो थड़े पे बैठकर मुर्गी काटता था और उसका बेटा पड़ गया आपकी तरह, तो उसने कहा कि जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या कुछ तो तुम यहाँ बैठ के मुर्गी काटा करो। तो कहता कि मैं ये BA MA करने के बाद यहाँ बैठ के मुर्गी काटूंगा, मैं नहीं काटता ऐसा काम, मुझसे नहीं होता। और वालिद फौत हो गया। फिर उसने सोचा कि अगर ये है तो क्या इसको नहीं किया जा सकता, इसको अच्छा नहीं किया जा सकता, इनोवेट नहीं किया जा सकता। तो वो जो है आज KNN है पाकिस्तान। अच्छा जब पाकिस्तान में ब्रांड अच्छे होते हैं ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैं अक्सर स्टडी करता रहता हूँ कि यार 1947 तक से लेके अब तक कौन से ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जो है, मैं सरमायादारी के हक में हूँ इसी वजह से, एक सरमायादार जो है वो 10,000 लोगों को नौकरी देता है, 10,000 लोगों के घरों में उसकी वजह से खाना पक रहा होता है ना, और चीज़ें भी हो रही होती हैं, सब चीज़ें हो रही। पैसा होगा तो दूसरे लोगों में भी खुशहाली आएगी ना। ऐसे थोड़ी है कि जो है सारे गरीब हो पूरा पाकिस्तान जो है और सिर्फ नमाज़ों पे जोर दिया हुआ और तकवे पे जोर दिया हुआ, और क्या होगा? वो कमज़ोर मुसलमान अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को तो मजबूत मुसलमान चाहिए, हर लिहाज से मजबूत। मैं आपको रात ही मैंने TV पे देखा, आपके वो शहर था रोमानिया का DW पे या NH के जापानी TV पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, वो हमें समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए कि ये किस चीज़ की शॉप है। रश लगा हुआ, जूते इस तरह रखे हुए, फिर पता चला कि कोबलर मोची जूते मेंट करने वाला, और इतनी इससे बड़ी दुकान थी उसकी, और उसके अंदर जूते तरतीब से रखे हुए थे। हर औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, अपने जूते दे रहे हैं, उसको डब्बों में रखता है, स्लिप बनाता है। मोची था, व्हाट इज वेरी मॉडर्न मोची। उसने इतना शानदार काम कर दिया था कि मेरे ख्याल में कि हमारे किसी मुसलमान मुल्क में वैसी दुकान नहीं हो। क्या आप देखें, मोची का बच्चा अगर उसको इनोवेशन ले आता है ना, जापानी जो है ना, वो रात को उसको नींद नहीं आती, वो सोचता है मैंने सुबह क्या इजाद करना है, फिर सोता है। और हम क्या सोचते हुए सोते हैं, अल्लाह माफ करे, है ना, तो हम सोचेंगे तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो सोच के सोना चाहिए कि यार आज सारा दिन जो मैंने गुजारा है उससे किसी को तकलीफ तो नहीं दी मैंने, है ना। अच्छा, इससे भी खुशी हासिल होती है। बाज़ वक़्त आदमी ये सोचे कि यार आज सारा दिन मैंने किसी की ग़ीबत नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी को दिल नहीं दुखाया, चलो अच्छा काम नहीं किया तो बुरा काम भी नहीं किया, तो मेरा दिन अच्छा गुजर गया।
اور جب صبح اپنے گھر سے نکلے تو آدمی سوچ کے نکلے کہ یا اللہ تو مجھے آج توفیق دینا کہ آج میں کوئی غیبت نہ کروں، کوئی گناہ کا کام نہ کروں، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کروں. اچھا یہ کرنے سے کوئی آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ الٹا ڈپریشن، غصے میں آ کے آدمی کسی کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کچھ کیا ہے اپنی صحت خراب کرتا ہے. اور اگر اللہ سے توفیق مانگ لے کہ یا اس طرح سے اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان بھی اسی دل میں آتا ہے جس میں گداز ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، تھوڑا سا نرم ہوتا ہے. 2 عمر تھے نا، آپ کو جانتے ہیں. ایک عمر کے اندر طلب تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو حضرت عمر بنا دیا، اور دوسرے کے اندر انا تھی، جہل تھا. جب اس کو کاٹنا بھی جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا تو کہنے لگا گردن کو ذرا سا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کہ سردار کی گردن ہے، لمبی گردن لگے. ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا. لیکن دونوں میں سے توفیق اس کو حاصل ہوئی جس کے اندر طلب موجود تھی. تو طلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر طلب ہو تو دلہن خود ہی آ جاتی ہے، ہاں، کیونکہ وہ خوشبو ہوتی ہے. طلب جو ہے ایک خوشبو کا نام ہے. وہ دولہا سے آنے لگتی ہے تو دلہن خود ہی چلتے ہوئے آ جاتی ہے. تو انسان کے اندر جب طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ طلب جو ہے وہ چیزوں کو لے آتی ہے، ہاں دلہن خود ہی آ جاتی ہے. اب اس دلہن کا کام ہے کہ کیا کس کو آپ دلہن کہہ رہے ہیں، ہے نا. اوکے، اب میں ایک تھوڑی سی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ایکسپیرینس اس طرح کا کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یا جس پہ میں نے کوشش کی ہے کہ آئندہ ہم ایک اس کی پلاننگ کریں. آپ سے اگر آپ کی خواہش ہو مجھ سے رابطے میں تو رابطے میں رہیں، اور ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں. میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں اسرائیل کی. اسرائیل نے آج سے کوئی 50-60 سال پہلے ایک پلان کیا کہ ہم ایک ایسی جنریشن تخلیق کریں گے، بنائیں گے، ہماری فیوچر جنریشن ہوگی جس کو ہم کیکٹس جنریشن کہہ سکیں. کیا کیکٹس؟ کیکٹس کس کو کہتے ہیں؟ ایک پودا ہوتا ہے، اور کیسا ہوتا ہے وہ؟ صحرا میں ہوتا ہے. کہنے یہ کیکٹس جنریشن، جو اس جنریشن میں کیکٹس کی خوبی ہونی چاہیے. اور کیکٹس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صحرا میں اگتا ہے، اس کو اچھی زمین نہیں چاہیے، اس کو پانی نہیں چاہیے، اس کو بہت اعلیٰ آب و ہوا نہیں چاہیے، اس کو گرین نہیں چاہیے، اس کو بادل نہیں چاہیے، اس کو پانی نہیں چاہیے، اس کو بارش نہیں چاہیے. جیسی بھی زمین ہو، جیسا بھی موسم ہو، وہ اگاتا ہے. اور اس کے اوپر کوئی جانور منہ نہیں مارتا. تو وہ جنریشن ہمیں پیدا کرنی ہے تاکہ ہم اور انہوں نے اس کو کر دکھایا. کیسے؟ انہوں نے یہ کام کیا، اور ابھی بھی وہاں یہی چل رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کریں، ہے نا. ایک مرتبہ میں نے یہاں دعویٰ اکیڈمی سے فارغ ہو گیا تو میں نے آغا خان کی نوکری کر لی جا کے AKRSP گلگت میں. کوئی 4 سال میں نے وہاں گزارے. تو سب لوگ کہتے ہیں یار تم کافروں کی حکومت کرتے ہو. میں نے کہا جب مسلمانوں کی میری ضرورت نہیں ہے میری، تو پھر کافروں کو ضرورت ہے میری، تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو میں اگر کافروں کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں AKRSP میں جو ماڈل ہے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا، کوئی ہے گلگت سے؟ نو. وہ کرتے کیا ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ کبھی جا کے کیلکولیٹ کریں تو ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں وہ اربوں میں ہوتے ہیں. اربوں میں جو ہم تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ دینے، جو ہم ایک فوج بنائی ہوئی ہم نے جس کو میں کہتا ہوں آرمی آف بیگرز، زکوٰۃ لینے والے. ایک پوری ایک بنا لیے لسٹ ہم نے، اور اس کو ہم 1000 2,000 روپے بانٹتے ہیں. اور وہ 1000 2,000 روپے ختم ہو کے تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بنتی ہے؟ جو 10 ارب 15 ارب 20 ارب بنتی ہیں. یعنی 10 15 20 ارب ہمارے وہ ایسے ہیں جسے ہم نے چولہے میں کسی ایک آدمی کا فائدہ نہیں ہوا. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کی جائے. انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اگر 1 اونٹ دے دیں تو گزارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اس کو 2 اونٹ دے دو. دوسری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ 1 مانگ رہا ہے آپ 2 دے رہے ہیں. کہنے لگا اگر 1 دیا جائے گا تو وہ اگلے سال پھر مانگنے آ جائے گا. اگر 2 دو گے تو 1 سے اپنی ضرورت پیدا پوری کرے گا اور 1 سے تجارت کرے گا، کچھ اپنا بچت کر لے گا، کچھ کما لے گا. یہی ہوا، اگلے سال وہ نہیں آیا. ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ 1 مہینہ بھی نہیں چلتی. 1000 2000 5000 روپیہ دیتے ہیں ہم جہیز کے فنڈ میں. 5000 روپیہ دینے والوں کو شرم نہیں آتی، وہ ٹپ دیتے ہیں. 5000 بھی نہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہوٹلوں میں جاتے ہیں ٹپ دیتے ہیں.
اور ہم جو ہیں غریبوں کو جو وہ اس کو وہ دے رہا ہے. وہاں کی میں آپ کو پہلے ہم مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں, یہودیوں کی بات بعد میں کرتے ہیں. وہاں ایک مرتبہ ایک عورت آئی جس کے پاس 1 کنال جگہ تھی. وہ 1 کنال جگہ کہنے لگی کہ میرے پاس 1 کنال جگہ ہے, میرا ہسبینڈ مر گیا ہے, بچے نہیں ہیں, چھوٹے ہیں یا کیا ہے, مجھے بتائیں میں اس 1 کنال سے کیا کروں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو پلان کرتے ہیں. انہوں نے 5-6 لوگوں کو جو کہ PhD آف دیئر سبجیکٹ تھے ان کو لگایا کہ آپ اس 1 کنال کی پلاننگ کریں. ایک PhD ایگریکلچر کا تھا, ڈاکٹر مجید صاحب یہیں ادھر ہوتے ہیں ہمارے یہاں NRSP میں ہوتے ہیں, سارے یہاں کے لوگ تھے پاکستان کے NRSP کے لوگ. ایک وائلڈ کا آدمی تھا, ایک دوسرا تو ایک لائف اسٹائل کی ڈاکٹر تھیں, اور اس طرح سے ایک مارکیٹنگ کا آدمی تھا. انہوں نے اس پورے نقشہ بنایا اس کا 1 کنال کا کہ جی یہ جگہ ہے آپ کی, جا کے جگہ وزٹ کی. وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پلان کیا کہ اس کے جو جنگل والا تھا اس نے کہا جی یہ درخت لگائے جائیں تو یہ جلدی اگاتے ہیں, اور اس طرح سے چاروں طرف ہم اس کے ایک درخت لگا دیتے ہیں. یہ اتنا کونا ہے, یہاں ایک مرغی خانہ بناتے ہیں, یہ مرغی خانہ 4 فلور کا ہوگا اور اس میں اتنی مرغیاں ہوں گی اور یہ ہوگا. اس نے کہا یہاں ایک ایپریکارٹ لگاتے ہیں, آدھے کنال میں ایپریکارٹ لگا دیتے ہیں اور آدھی کنال میں ہم اسے کہتے ہیں وہ سبزیاں کاشت کرے گی. اور وہ سب کو پلان کرنے کے بعد انہوں نے اس کی کیلکولیشن کی کہ یہ جو ہے وہ سال میں 6 مہینے میں کب سے جو اس کی پیداوار شروع, اور سارا کا سارا انہوں نے کہا جی اس کو آپ کر کے دیں. اس کو کر کے دیا. کرنے کے جو مارکیٹنگ والا تھا اس نے کہا جی کہ اس کی جو ایپریکارٹ آئے گی یا مرغی کے انڈے ہوں گے فلاں, اس کو شہر گلگت میں لا کے فروخت کرنے کے لیے ایک میں لیزا بنا وہاں کا فلاں دکاندار ہے, فلاں آدمی ہے, وہ مائی کے پاس ادھر آیا کرے گا, ادھر سے چیزیں خرید کر لے جائے گا, اس کو پیسے دے جائے گا. اور وہ چیز یعنی ایک سسٹم جو ہے اس کو بنا دیا. اور وہ عورت جو ہے 2-4 سالوں کے بعد اتنا کما رہی تھی جتنا ہم مربوں سے نہیں کماتے, ایکڑوں سے نہیں کماتے. وجہ کیا ہے؟ ایک کمٹمنٹ ہے. ہمارے ہاں PhD اور پتہ نہیں کیا کیا گرو جو ہیں بٹھائے ہوئے ہیں, لیکن اس کو کسی ایک غریب آدمی کا دکھ درد نہیں ہے. وہ نوکریاں کر رہے ہیں. اور اس سیاست میں ہے کہ کس طرح سے میں 17ویں سے 18ویں میں چلا جاؤں, 18ویں سے 20 میں چلا جاؤں, 20 ریٹائر ہوں تو کم سے کم ڈائریکٹر ہوں میں, یا DC ہوں یا کمشنر ہوں یا کچھ بھی ہو, یا جو PhD بھی ادرس. اور نہ ہمارے حکمرانوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو یہ فکر ہے کہ ہم نے اس ملک میں تبدیلی کا نعرہ تو بہت ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار مولوی صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا, میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, تو ہم صرف دعا سے آدمی اڑ کر حج پہ نہیں جاتا. اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے کچھ کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے نا, کچھ اور کہیں کچھ نہ کچھ مینپولیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں اور تب آپ جو ہے حج پہ جا سکتے ہیں. توفیق بھی چاہیے, دعا بھی چاہیے اور مالی مسائل بھی چاہیے. تو سب چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیں گے تو تب جو ہے ہم اس کو. آخر میں صرف وہ جو ہے اسرائیل کا میں آپ کو بتا دوں وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے جنریشن بنتی ہیں. وہ جس وقت کوئی بھی اسرائیلی شہری شادی کرتا ہے تو اس کے پریگننٹ ہونے سے لے کر 9 مہینے تک اس کو چھٹی دے دی جاتی ہے, دونوں کو, میاں بیوی کو, اور تنخواہ کے ساتھ کہ 9 مہینے آپ نے چھٹی کرنی ہے اور تنخواہ بھی آپ کو ملے گی. اور اس کے ساتھ ایک گائیڈ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ سننا ہے, یہ بولنا ہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے گوشت نہیں کھانا ہے, سبزیاں کھانی ہیں, دالیں کھانی ہیں, فلاں کھانی ہے, صبح یہ کھانا, پورا ایک ڈائٹ کا, جس طرح سے شوگر والے مریضوں کو نہیں دیا جاتا یا جنہوں نے ڈائٹ کرنی ہوتی ہے ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے صبح اتنے یہ پینا ہے, یہ جوس اس طرح پینا ہے, دوپہر کو یہ کھانا ہے, شام کو یہ کھانا ہے. تو وہ پورا 9 مہینے کا ڈائٹ چارٹ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے کہ ماں کی صحت. تھر میں جو روز بچے مر رہے ہیں, وہ ایک دن میں کہہ رہا تھا کہ بچے اس لیے نہیں مر رہے کہ ان کو غذائی قلت ہے, بچے اس لیے مر رہے ہیں کہ اس کی ماں کو غذا کی قلت ہے, ماں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. بچوں کی طرف سارے لگے کہ یار بچوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے, بچہ مسئلہ تو ماں کا ہے کہ اگر ماں وہاں صحت مند ہوگی تو بچہ خود بخود ہی صحت مند ہوگا. کوئی شخص آج تک میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہاں کی ماں کی طرف توجہ دی جائے, بھائی ان کی صحت کو ٹھیک کیا جائے. 9 مہینے کا چارٹ دے دیا, اس میں کھانے کا چارٹ. اس کے بعد جو ہے اگلا چارٹ اس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے سننا کیا ہے. گانے نہیں سننے, کلاسیکل سننا ہے, پاپ نہیں سننا ہے نا, وہ اس کو کلاسیکل سننا ہے تاکہ جو بچہ ہے اس کو سنانا ہے جو پیدا ہونے والا ہے.
اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کر اونچی گفتگو کرنی ہے اور میتھمیٹکس حل کرنا ہے. میتھمیٹکس کے جو سوالات ہیں ان کو حل کرنا ہے تاکہ وہ بچہ جو ہے سنے گا اور اس کی ذہنی جو ہے وہ بڑھوتری ہو رہی ہے. اچھا یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہے پیدا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے, وہ نوبل. آپ نیٹ پہ چلے جائیں, نیٹ پہ جا کے دیکھیں 70-80% جو ہے لوگ یہودی ہیں جنہوں نے وہ نوبل پرائز لیا. ایک آدمی نہیں ملتا مسلمان. سر ایک ایران میں اس کی مثال ہے سر, وہ اس کے پریگننٹ تھی ایک لڑکی کا, وہ تلاوت چلا کے نا سنتے تھے. ٹھیک, جب وہ بچہ پیدا ہوا تو تقریباً 5-6 سال کا ہوا تو اس کو قرآن پاک. بالکل ٹھیک. اس سے پرانا ایک واقعہ ہے عبد القادر جیلانی کا. عبد القادر جیلانی کی جو والدہ تھی وہ اونچے قرآن پاک پڑھتی تھیں. اس کو جب بسم اللہ کے لیے لے کے گئے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے 15 پارے سنا دیے. وجہ کیا تھی کہ ماں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتی تھی. ہماری جو پریگننٹ مائیں ہوتی ہیں وہ گانے سن رہی ہوتی ہیں, ہے نا, ابرار الحق اور جنگنی اور پتہ نہیں کیا کیا دوسری چیزیں جو اس میں. تو جو تو وہ پیدا بھی تو اسی طرح کا. اور دیکھیں آپ گھروں میں اس پہ خوش ہوا جا رہا ہوتا ہے. بچہ چھوٹا سا بچہ دیکھیں 1 سال کا ڈانس کر رہا ہے, تو ڈانس تو پیدا اللہ معاف کرے وہ تو پیٹ سے ہی ڈانس سیکھ کے آیا ہے. اچھا یہ وہ چیزیں جس کے لیے کوئی بہت پلاننگ. اچھا ایک تو یہ ہے کہ کل کو آپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, وہ برسر اقتدار آتے ہیں, کسی سرکاری سطحوں پہ جاتے ہیں, اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد کر سکیں, یا کم سے کم ہم یہ کر سکیں کہ یار ہم اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کی شادی ہوتی ہے آپ یہ کر سکیں, آپ یہ اس علم کو آگے ٹرانسفر کریں تو وہ لوگ کر سکیں. تو ہم ایک ایسی نسل کو پیدا کر سکتے ہیں جو آج سے 50 سال بعد, 60 سال بعد, 100 سال بعد کراؤڈ نہیں ہوگا, نیشن ہوگی, قوم ہوگی. کراؤڈ میں اور نیشن میں فرق ہوتا ہے نا. اور کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے, اور قوم جو ہے وہ ترتیب میں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اس پروجیکٹ کا نام, اس گفتگو کے آغاز کا نام نیشن فارمیشن رکھا ہے کہ ہم ایک قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں, کراؤڈ سے قوم بنانا چاہتے ہیں, اس کو ترتیب دینا چاہتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر قائد اعظم نے جو 3 قانون دیے, ہمیں اصول دیے, فیتھ, یونٹی, ڈسپلن, میں اس کو اور طرح سے لکھتا ہوں. فیتھ, یونٹی, ڈسپلن از اکول ٹو نیشن. یہ 4 عناصر ہوں, 3 ہیں ویسے تو, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کہ اگر فیتھ کیا ہے, ایمان. اچھا قائد اعظم جیسا آدمی, اسلام جو ہے وہ جب تک آپ کے اس میں نہیں ہوتا, دین میں نہیں ہوتا, قلب میں نہیں ہوتا, بلکہ ایسا ایمان جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ہے نا. پورے مسلمانوں سے کہا گیا ہے, ان لوگ کافروں سے نہیں کہا گیا کہ ایمان لے آؤ. وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو کہا گیا پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے. تو تھوڑا سا کبھی سوچا. اور یونٹی اور ڈسپلن, جو چیزوں کی ہم نے یہ سارا جتنے بھی چیزیں لکھی ہیں, یہ اس میں اگر نکالا جائے تو تقریباً یہ چیزیں بنتی ہیں جو ایک قوم بنانے میں کام ہوتی ہیں. لیکن اس قوم کو بنانے میں کسی نے باہر سے آ کے ہماری مدد نہیں کرنی ہے, ہم نے خود ہی اپنی مدد کرنی ہے. اور جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی کو کیوں سرمایہ دار ہونا چاہیے, کیوں کس طرح سے ہونا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. 2 چیزیں مانگی صرف. کیا؟ ایک امن مانگا اور ایک رزق مانگا, ہے نا. امن, تعلیم نہیں ہے, تعلیم تیسرے نمبر پہ ڈال لیں آپ. اگر ترقی کرنی ہے نمبر 1 امن چاہیے. امن ہوگا تو سب چیزیں خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور دوسری ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں.
پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اچھا جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو تبھی کرپشن کی طرف بھی جاتا ہے. اچھا یہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں. لیکن یہ ساری نسل کو آخر دیکھیں, ہم ان کو مار مار کے تو نہیں مار سکتے, ہم اس کو پتھر نہیں مار سکتے, ان کی نسلیں در نسلیں, لیکن ہم ایک ایسی دیکھیں, وہ تو حکمران تو ہم ہمارے ووٹوں سے بنتے ہیں نا, ہم اپنے ووٹ تو ٹھیک کر سکتے ہیں آج. اچھا پھر ایک لمبی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی بھی آدمی کو 2-4 مہینے, سال, 6 مہینے, یہ سب ڈنگ ٹپاؤ لوگ آتے ہیں جو حکمران ہمارے آتے ہیں, سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ 5 سال. یعنی زرداری صاحب کی حکومت کو کہا جاتا ہے بڑی کامیاب حکومت تھی جی, دیکھیں وہ منورٹی میں تھا, مطلب تھوڑے ووٹ, تب بھی حکومت کر گیا 5 سال, کسی نے نہ فوج نے اس کو چھیڑا نہ کچھ. جب وہ کہے گا آؤ یار سارے مل کے کھاتے ہیں, تو ہمیں کیا تکلیف ہے نا, کسی کو کیا تکلیف ہے کہ اس کے خلاف نہ اپوزیشن جو اس کے بول رہی ہے, نہ آرمی بول رہی ہے, نہ جج بول رہے ہیں, نہ کچھ بول رہے ہیں, کچھ تو وجہ ہوگی نا. اچھا اسی طرح سے تو یہ کب تک رہیں گے بھائی؟ بھٹو صاحب چلے گئے, کیا پیسے ساتھ لے گئے؟ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. اور زرداری صاحب چلے جائیں گے, کوئی سونے کی قبر نہیں بنائے گا, ادھر ہی ہے نا. ایون میں سکو جو آگے بھی آگے اسی طرح سے ہوگا. تو اگر ہم اپنی نسل کو اتنا سینس دے دیں, ان کو معاشی طور پر ہم اس کو وہ اچھا. اور سب سے پہلی بات میں آپ کو بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر ٹھیک کریں, اور ہر آدمی کو. اچھا اس پہ صرف سوچنے کی بات ہے. آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, اگر کوئی اور لوگ جو میں ہوتا تو میں پورا ایک سیشن کر سکتا کہ آپ انٹرنیٹ سے آپ امپروو کر سکتے ہیں, اپنی ہر چیز امپروو کر سکتے ہیں, آپ اپنے معاشی حالات بھی امپروو کر سکتے ہیں, ہے نا. آپ اپنے کام بھی, دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوچنا ہے کہ تھوڑا سا جب آپ کسی ایک بات پہ ٹک کے پیچھے جس کے اندر لگے رہو, قرآن پاک نے کہا ڈٹے رہو. ایک مرتبہ ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ایک محفل میں تھا, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے یہ ایٹم بم کیسے بنا لیا؟ میں نے کہا کہ میں نے ایک بات پہ سوچ لیا اور پھر اس پہ ڈٹ گیا. جب آپ ایک بات کو سوچ لیں اور اس کے بعد ڈٹ جائیں, اور ایون قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار اور یہ سب چیزیں وہ طے کرتی ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. جب آپ پیچھے لگ کے کسی کام کے ہو جاتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے, اور باقی جو ہے وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں اس کی آپ کی ہیلپ میں آ جاتی ہیں. اور آخری بات جو ہے کہ میں نے جو ہے بات بہت ساری, لیکن میں اس کو چیزوں کو اب صرف کرنا چاہتا ہوں, وہ اس کی طرف کہ آدمی کو سرمایہ دار ہونا چاہیے اور خود غرض ہونا چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ حضرت عثمان جیسا ہونا چاہیے. حضرت عثمان سرمایہ دار تھے نہیں. مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا, اور اب سب لوگ جانتے ہیں, میں دوبارہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ سنانا اچھا لگتا ہے, کہ ان کے کئی اونٹ جو ہیں غلے کے بھرے ہوئے ہے نا, قطار اندر قطار مکہ میں داخل ہوئے, اور سارے تاجر ان کے پاس آ گئے کہ یہ جو غلہ ہے ہمیں تقسیم کر دیں, ہم آپ کو 100 کے 110 دیں گے, کوئی کہے 120 دیں گے, کوئی 130 دیں گے, 10%, 20%, 10 ہے نا. وہ کہنے لگا نہیں بھائی مجھے 70% چاہیے. تو کہنا 70% کون دے گا؟ کہنے لگا دے گا نا. اور انہوں نے وہ سارا غلہ جو ہے مفت تقسیم کر دیا, اللہ کے ساتھ سودا کیا جو 1 کے 70 دیتا ہے. تو ایسا سرمایہ دار ہونا چاہیے نا. تو آپ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی دولت کی حفاظت کرتے رہتی ہیں ساری عمر. کون لوگ ہیں وہ؟ صحابہ نے پوچھا جی ایسے کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے, جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر دوسرے خرچ کرتے ہیں. تو اپنی تمام عمر تو وہ دوسروں کی دولت کی حفاظت کرتے رہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی وہ کرتے ہیں. مجھے ریاض ملک زرداری سے زیادہ بہتر لگتا ہے. چور ہو, چکا ہو, قبضہ ہو, فلاں ہو, یہ کچھ بھی ہو, مجھے یہ پتا ہے کہ یار آپ کے صومالیہ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے, اس نے 3 کروڑ روپے دے کے جان چھڑائی. عبد الستاریدی کو مسئلے کا مسئلہ ہوا, 10 کروڑ روپے اس نے دیا. وزیرستان میں مسئلہ ہے وہ دے رہا ہے, وہاں کے وہ ہے وہ دے رہا ہے. یار اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں. ایون عمران خان, وہ اس کا شوکت خانم ساتھ تھوڑی لے جائے گا, وہ
इधर ही रह जाएगा। अगर उसने अपनी दौलत को या अपनी शोहरत को एक्सप्लॉइट करके कोई चीज़ बना दी है तो इट्स ओके। जरदारी है, नवाज शरीफ, मुझे बताइए 1 टका कभी ज़िंदगी में खर्च किया हो इस कौम के ऊपर या हमसायों के ऊपर या किसी उसके ऊपर, तो ले जाएंगे सारे का सारा साथ। तो सरमायादार होना चाहिए। तो इसलिए आपको अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इतना तो होना चाहिए मैं तेरे बंदों पे खर्च कर सकूं, अपने भी खर्च कर सकूं, अपने दोस्तों पे खर्च कर सकूं, अपने रिश्तेदारों पे खर्च कर सकूं। क्योंकि वो कहते हैं कि जो खैरात है वो तो घर से शुरू होती है। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि यार एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मैंने रोज़ा तोड़ लिया है। तो वो कहने लगे आपको तो इतना वो देना पड़ेगा, आप जो है वो तो नहीं 10 रोज़े रखें या 60 रखें, कितने कहा गया मुझे नहीं याद अच्छी तरह से। तो उन्होंने कहा जी मैं एक नहीं रख सका तो मैं किस तरह से रख सकूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो इस तरह करो, इसका कोई कफ़ारा दे दो, 10 आदमियों को खाना खिला दो जो कहा गया। कहने लगा कि अच्छा किसको खिला, कहते गरीब जो हम लोग उसमें। तो कहने लगा जी मेरे मोहल्ले में तो मैं ही गरीब हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो खुद ही, कहते मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या खिलाऊँ किसी को। तो उन्होंने खुद से दिए कि यार ये खजूरें ले जाओ, ये कहा। तो कहने लगे मैं खुद ही मैं अपने मोहल्ले में सबसे गरीब हूँ, कहते से जाओ खुद ही खा लो, है ना। तो जो अगर आपके पास है तो वो सबसे ज़्यादा तो आप खुद मुस्तहक हैं, उसके बाद जो है आपका हमसाया मुस्तहक है, आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ है, अकारब हैं, जो देखें कौन है। तो इस तरह से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो आपको जो है सरमायादार बनाए, और ऐसा सरमायादार जो हज़रत उस्मान जैसा हो लेकिन दिल उसका अबू बकर सिद्दीक जैसा हो, है ना। दूसरी बात है खुद गर्ज। खुद गर्ज मुझे मिसाल और नहीं मिली, मैं आपको मिसाल इब्राहिम लिंकन की देना चाहता हूँ कि आदमी को खुद गर्ज होना चाहिए इब्राहिम लिंकन का। डॉक्टर नीस साहब हैं हमारे वाइस चांसलर, वो कहते हैं या तुम्हें कोई और मिसालें नहीं मिलती मुसलमानों में से, है ना। तो बहरहाल लेकिन इब्राहिम लिंकन अपने एक वकील दोस्त के साथ जा रहा था और उससे ये गुफ्तगू कर रहा था कि हर शख्स खुद गर्ज होता है, और वकील कह रहा था कि नहीं हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो कि जिसमें हमारी गर्ज वाबस्ता नहीं होती। और इब्राहिम लिंकन का कहना था कि नहीं हम हर काम खुद गर्जी की वजह से करते हैं, हम खुद गर्ज हैं। इतने में एक झाड़ियों के पास से देखा गुजर रहे थे तो एक कुत्ते का पिल्ला उन झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ था, तो वो चौं 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 लगा हुआ था करने। तो इब्राहिम लिंकन ने अपने बाजू ऊपर उठाए, कमीज वीस जो की, और उस अंदर घुस गया और जाके उस बच्चे को निकाला और निकाल के सड़क पे छोड़ दिया। तो इतने में उसके हाथों पे कुछ खराशें भी आ गई, कांटे, और उससे फिर शुरू हो गया वकील के साथ, हाँ भी क्या बात कर रहे थे। तो वकील उसका बड़ा हंसा, कहने लगा आपने अपने मौक़िफ़ को खुद ही गलत साबित कर दिया। कहने लगा कैसे? कहने लगा आप ये बताओ, तुम कह रहे थे हर बात में एक गर्ज वाबस्ता होती है, तुम्हारे इस फेल में क्या गर्ज वाबस्ता थी? ये तुमने बिल्कुल बेलौस काम किया, इसमें कोई गर्ज वाबस्ता नहीं थी। तो इब्राहिम लिंकन जो है वो हंसा और कहने लगा कि नहीं, इसमें मेरी ये गर्ज वाबस्ता थी, और वो ये थी कि मैंने अपनी रात की नींद बचा ली, वरना मैं सारी रात सोचता रहता, मुझे नींद ही ना आती कि यार उस कुत्ते के बच्चे का पता नहीं क्या हुआ होगा। तो आदमी को थोड़ा सा खुद गर्ज होना चाहिए, और ऐसा ही खुद गर्ज होना चाहिए जिस तरह की इब्राहिम लिंकन की थ्योरी है कि आदमी को, और उसकी वजह ये है कि आदमी खुद गर्ज होगा तो वो अपने लिए भी जिएगा और दूसरों के लिए भी जिएगा, है ना। और दुआ करते रहें। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि रास्ते में अगर कोई बीमार कुत्ता भी पड़ा हुआ हो तो आप उसके लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाह, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दुआ हमेशा जो है ना अल्लाह ताला से नाम बताकर और रोल नंबर बताकर किया करें, है ना। अल्लाह ताला को जो उधर न्याज ने क्या सी जी, है ना, तो वो उसको जो है अपनी रहमतें और बरकतें अता करना। इस तरह से अपने दोस्तों का भी जब भी आप दुआ करें तो उसका नाम लेकर उसको जो है अल्लाह ताला से उसके लिए भी आफ़ियत मांगें, अपने लिए भी खैर मांगें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ फ़राहम करे और आसानियाँ बांटने की सादत और तौफ़ीक़ अता करे। जज़ाकल्लाह। अज़हर नियाज़ जी, मैं अभी इसके ऊपर लिख देता हूँ, आप और अगर
جی بھائی آئی ایم صرف فیس بک پہ 2 پیج ہیں میرے، ایک اظہر نیاز کے نام سے ہے جو کہ میرا پرسنل پیج ہے، ایک میرا فین پیج ہے azharniyaz.in، وہ میری شاعری کا پیج ہے نا، تو اس پہ جو بھی واحیات ذہن میں آتا ہے تو لکھتا رہتا ہوں، تو وہاں سے اللہ معاف کرے ویسے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں سیرت پہ کام کر رہا تھا، تو میں اسی طرح سے لکھتے لکھتے سو گیا، اور میں نے کہا یار یہ کیا ہے نا، ایسا خواب آیا مجھے اللہ معاف کرے کہ میں نے کہا کہ کسی نے مجھے کہا کہ تم سیرت لکھتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ یہ کیا لکھ رہا ہوں بکواس، ہے نا۔ تو اس طرح سے حمد نعت بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے شاعری ساری بری نہیں ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاعری میں اچھی بھی ہوتی ہیں اور اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ یہ بہکے پھرتے ہیں مختلف جگہوں پر اور ان پہ، لیکن الا ماشاء اللہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ لیکن جوانی کی شاعری بھی ہوتی ہے اور بڑھاپے کی بھی شاعری ہوتی ہے، لیکن وہ کہا یہی گیا ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، ہے نا۔ اگر جوانی میں مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں جن کو اس عمر میں کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن ہم نے اپنی ساری جوانی جو گزاری تو ہمیں کسی نے نہیں کہا، میرا باپ بھی کہتا تھا سونے تو یار بہت ساری عمر پڑی ہے نماز پڑھنے کو، ہے نا، تو وہ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ ہوں کہ اپنی بیٹی کو ضرور اٹھاتا ہوں کہ وہ بھی مجھے، اگر میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے اٹھاتی ہے، اس طرح سے میرا ہمارے گھر میں ایک دوسرے کو، مجھے سب سے اچھا سین اپنے گھر کا وہ لگتا ہے جب ہم سب لوگ ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس طرح کی محفلیں، اور کہتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی کی پہچان یہ ہے کہ آپ جب اس سے ملیں تو آپ کو خدا یاد آ جائے، تو خدا جو ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جبکہ وہ شارک سے بھی قریب ہے، تو کبھی کبھی رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کیا کریں، اگر وہ شارک سے قریب ہے تو آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں آپ کو بھی مزہ آئے گا، میں بالکل اس سے سیدھا کہ ہاں ہیلو ہاں ٹھیک ہے میری سن رہے ہو نا، میں تو ایسا کرتا ہوں، اب میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو، ہاں تو ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اس کے بعد گفتگو شروع، تاکہ ایک کنیکشن ملانے کے لیے تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب آدمی بالکل تنہائی میں خاموش ہو کر رضائی اوپر لے کر پھر کوشش کرتا ہے کہ ہاں کس سے بات کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا کنیکشن مل جاتا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایسے جیسے اپنے والد سے کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تب بھی وہ مل جائے گا آپ کو۔ جزاک اللہ، جی پلیز۔